اسلام آباد میں اس وقت احتجاج کی صورتحال یہ ہے کہ ڈی چوک اور بلو ایریا پورے اس میں احتجاجی جو مظاہرین ہیں وہ موجود ہیں اور کافی بڑے نمبرز میں موجود ہیں، کافی موٹیویٹڈ بھی ہیں، چارجڈ بھی ہیں اور آنسو گیس کا کھلا استعمال کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں پورے اس پروسیس کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے چند ماہ کی سیاست کے اندر جس میں کبھی علی امین گنڈا پور غائب ہو جاتے تھے، کبھی ان کی صف اول یا صف دوئم کی جو قیادت تھی، وہ لگتا یہ تھا کہ اس کے اندر وہ جو سپائن ہوتی ہے نا، وہ دکھانے کے لیے ریزسٹنس وہ موجود نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں پہلے سے ارینجمنٹ ہوتا ہے اور ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں۔ بشرا بی بی کی موجودگی نے وہ غائب ہونے کا امکان 3-4 لوگوں کو جو اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں وہ ناممکن بنا دیا، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اور پورا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، جو کے پی کا بڑا چارج قسم کا کراؤڈ ہے، وہ اس بی بی کے ارد گرد موجود ہے، اور ان کا نعرہ اور اس وقت ان کا کلیم ایک ہی ہے کہ ہم ڈی چوک میں موجود رہیں گے، تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے۔ اب عمران خان رہا کیسے ہوں گے یہ کافی کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ جو حکومت کی جانب سے ان سے انگیج کر رہے تھے ان کا نام محسن نقوی ہے، اور محسن نقوی نے جو بھی باتیں پی ٹی آئی کی قیادت سے کی تھیں، ابھی تک اس میں سے بیشتر چیزیں فروٹفل نہیں ہو سکیں۔ اس میں اولین طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک جگہ ایک مقام کا تعین کر لیا جاتا، مڈل گراؤنڈ سٹرائک کر لی جاتی۔ یہ اس کو آؤٹ سکرٹس میں چاہ رہے تھے اسلام آباد کے باہر کہیں بیٹھ جائیں، وہ نہیں مان رہے تھے، تو اسلام آباد کے اندر پشاور موڑ کی ایک جگہ ہے یا پریڈ گراؤنڈ ہے، وہاں کہیں اتفاق رائے کر لیتے اور ان کو بیٹھ جانے دیتے اور احتجاج کرنے دیتے، رکاوٹیں ہٹا دیتے، تو سموتھلی زیادہ ایمیکیبلی اس مسئلے کو ریزالو کیا جا سکتا تھا۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ اولین شرط ہے، عمران خان کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے بھی، کہ پیشگی شرط یہ ہے کہ آپ عمران کو رہا کریں گے، اس کے ساتھ 26ویں ترمیم، سارے جو ان کے پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کی رہائی اور دیگر جو ان کی شرائط ہیں وہ، اس کے ساتھ 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ، ووٹ آڈٹ، یہ ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کام آگے چلائیں گے۔ لیکن اولین شرط عمران خان کی رہائی تھی۔ عمران خان کی رہائی کے اوپر ابھی تک حکومت کی جانب سے حتمی طور پر یہ کہنا کہ ہم اس کو اولین شرط کے طور پر سب سے پہلے ریلیز کر دیں گے، ایسی کوئی یقین دہانی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں کروائی گئی۔ گو اس معاملے میں انڈیکیشنز دی گئیں اور فلیکسیبلٹی دکھائی گئی کہ گوئنگ فارورڈ 2-4-6 ہفتے میں اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پہلی شرط ہے، عمران خان باہر آئیں گے تو باقی باتیں ہوں گی۔ اور بشرا بی بی اس کے اوپر کافی سختی سے قائم دائم بھی ہیں۔ بشرا بی بی کا آپ کو میں پہلے ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، کیونکہ اس دھرنے میں ایک سینٹرل فگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے والی اگر ایک پرسنالٹی اس وقت موجود ہیں تو بشرا بی بی ہیں، اور پارٹی اس وقت ان کی مرضی کے بغیر بیرسٹر گوہر بھی چاہیں یا علی امین گنڈا پور بھی چاہیں کوئی مختلف فیصلہ کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دکھائیے بی چوک کے حوالے سے کیا بیان دیا۔ ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، آپ کو بلال صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف صاحب، ترجمان کے پی گورنمنٹ، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے نمائندے قمر المنور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قمر، پہلے آپ ہی بتائیے، اس وقت اتنی زیادہ یہاں پہ وہ ٹیئر گیس کی شیلنگ ہے، میں بڑی مشکل سے اپنے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھا ہوا یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور وہ گلے اور آنکھوں میں اور ناک میں اتنی زیادہ اس کے اثرات آتے ہیں کہ سانس لینا، بریتھ کرنا مشکل ہے۔ تو یہ پروٹیسٹر سارے یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور آپ کیسے رپورٹ کر رہے ہیں؟ جی ندیم صاحب، اگر میں یہ بات کروں کہ ڈی چوک میں جب یہ موجود تھے تو اس وقت یہ شیلنگ شروع ہوئی تھی، اور اب ڈی چوک کو جو ایکسپریس چوک ہے اس کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے، اور اس وقت یہ پروٹیسٹرز جو ہیں یہ چائنا چوک سے بھی پیچھے ان کو دھکیل دیا گیا ہے۔ 3 اطراف سے شیلنگ کی گئی، جو ناظم الدین روڈ ہے وہاں سے پنجاب پولیس کے جو جوان تھے ان کی جانب سے شیلنگ کی گئی، رینجرز کے جو لوگ تھے وہ ڈی چوک کی طرف سے چائنا چوک جانے والا جو راستہ ہے وہاں سے شیلنگ کی گئی، جبکہ ناظم الدین جو فضل حق روڈ ہے وہاں سے بھی آنے والا جو راستہ ہے وہاں سے یہ شیلنگ کی گئی، اور اس وقت جو ہے مظاہرین وہ حد نگاہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ بہت دور ان کو دھکیل دیا گیا ہے۔ اگر کلثوم پلازا چوک جو ہے وہاں تک آ جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ان کو اتنی دور وہاں تک دھکیل دیا گیا۔ اب رینجرز کی جو بھاری نفری ہے وہ دوبارہ آگے جا رہی ہے، اور ان کو اس سے کیونکہ جس جگہ پر انہوں نے اپنی کمر، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی آج کسی وقت باقاعدہ ایک آپریشن سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا بکھیرا جا سکے، جو پروٹیسٹرز ہیں ایک جگہ سے ان کی کنسنٹریشن توڑی جائے اور اس طرح زور توڑا جائے ان کا بلو ایریا اور ڈی چوک کے ارد گرد کے علاقوں سے۔ کیا اس کے بھی کوئی امکانات ہیں کہ کوئی بڑا آپریشن لانچ کیا جائے گا؟
جی بالکل، وہ بڑا آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنے کی ہی یہ تیاری تھی. اسی وجہ سے جو 3 روڈز ہیں، فیصل ایوینیو، جو فضل حق روڈ اور ناظم الدین روڈ ہے، یہاں پر تینوں نفریہ جو ہے پنجاب پولیس کی، رینجرز کی اور اسلام آباد پولیس کی، ان کو یہاں پر لائن اپ کیا گیا تھا. لیکن ابھی جو ان کا پرائم ٹارگٹ تھا جو آئی جی اسلام آباد کو دیا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ڈی چوک کو پہلے خالی کرایا جائے، کیونکہ یہاں پر ڈی چوک کی وجہ سے جو شیلنگ کا سارا اثر ہے وہ ریڈ زون کے اندر جو عمارتیں ہیں وہاں پر بھی جا رہا ہے. تو ابھی پرائم ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ ان کو خالی کرایا. تو اس وجہ سے ہی یہاں سے اب آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، اور اب وہ گرینڈ آپریشن جو پلان کیا گیا ہے اور اس کے لیے تمام نفریاں جو ہیں وہ مختلف چوراہوں پر موجود ہیں، وہاں پر لائن اپ کی گئی ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد وہ آپریشن بھی شروع ہوگا. اور کچھ ہی دیر بعد یہاں عثمان پر جاوید بھی ہمارے ساتھ ہیں. عثمان، آپ بتائیے گا کہ اس وقت بشرا بی بی اور علی امین وہاں پر ہے. دیکھیں، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مظاہرین کو لیڈ کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہوئے، اور تمام تر جو اعلانات تھے وہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے کیے جا رہے تھے. اور تمام جو کارکنان تھے ان کو ان سے حلف بھی لیا جا رہا تھا، ان سے وعدے بھی لیے جا رہے تھے کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ وہ ڈی چوک کو چھوڑیں گے، نہ اسلام آباد کو چھوڑیں گے، اور نہ اس دھرنے کو چھوڑیں گے. علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، اور علی امین گنڈا پور جب آ رہے تھے 26 نمبر چنڈی سے، جب یہ G10 آئے آج صبح، اور G10 سے یہ قافلہ ہوتا ہوا سری نگر ہائی وے سے جب یہ ٹرن کیا اسلام آباد ایکسپریس وے کی جانب، تو وہاں پر علی امین گنڈا پور آئے. وہاں پر انہوں نے مظاہرین سے جو ہے ابھی کس جگہ پر ہیں علی امین اور بشرا بی بی دونوں؟ اس وقت کس مقام پر ہیں وہ؟ ابھی تک جو آخری اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ کلثوم پلازا، کلثوم ہاسپٹل ہے، اس کے اطراف گاڑی میں موجود تھے. لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس حوالے سے تصدیق اور تردید کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اچھا، میں آپ دونوں سے دوبارہ اپڈیٹ لوں گا. پروگرام آگے تھوڑا سا چلاتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب سلسلہ شروع کرتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب، جو حکومتی وزراء کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی آپ کی گزشتہ چند روز سے، کل رات بھی جب میں پروگرام کر رہا تھا تو باتیں ہو رہی تھی، اس میں کیا پیش رفت ہے؟ جی دیکھیں، بات چیت کا سلسلہ تو کل سے چل رہا تھا. پیش رفت تو ایز سچ میں اس کو نہیں کہوں گا، کیونکہ اس وقت تو جلسے کا مقام اور باقی دیگر جو ریلیٹڈ احتجاج سے ریلیٹڈ جو امور تھے اس پر بات ہو رہی تھی، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں. تو اس میں کوئی ایسی سالڈ مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی اب تک. لیکن بات ہم پر امید ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ انہیں ہوش آئے اور وہ ان کو سمجھ آئے کہ مطالبات پورے کیے بغیر یہ مسئلہ جو ہے یہ خوشگوار انداز میں حل ہونا ناممکن ہے. تو امید ہے کہ دوبارہ سے کوئی پیش رفت کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جائیں. کی رہائی کے لیے کچھ ٹائم فریم کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ چاہتے تھے اس کی شرط کے طور پر ان کو سب سے پہلے رہا کیا جائے، اور حکومت کی جانب سے کسی وقت کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ٹائم طے کر لیتے ہیں کب تک رہا ہو سکتے ہیں. کچھ اس کے اوپر بتائیے، روشنی ڈالیے، کیا باتیں ہوئی اس پہ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی تو ایک قانونی پروسیجر کے تحت ہونی ہے، لیکن اس قانونی پروسیجر کا بٹن حکومت کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یقیناً یہ تمام مقدمات پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور یہی پارٹی ہیں، انہوں نے یہ مقدمات بنائے اور یہی ان مقدمات کو پروزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو اب ان کے ہاتھ میں ہے. بات تو ان کو قانون کے مطابق کرتے ہوئے تو یہ کیس ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کچھ ہیں تو ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اب تک. لیکن ان مقدمات کو ایک لیور کے طور پہ خان صاحب کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ احتجاج جو ہو رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ قانون کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہمارے رہنماؤں کو، میں صرف خان صاحب کی بات نہیں کروں گا، ہمارے دیگر رہنما اور کارکن بھی جیلوں میں ہیں. فی الحال اس سلسلے میں کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ اس وقت زیر غور نہیں ہے. اچھا بلال صاحب، جو معاملہ اتنا ٹیڑھا ہو، کافی اچھی تعداد میں بھی موجود ہو، چارج بھی ہے، موٹیویٹڈ ہے بہت زیادہ، تو ایسے میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ہم گولی چلائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، 2 منٹ میں جگہ صاف کرا لیں گے. آپ جنرلی پولیٹیکلی انگیج کرتے ہیں ان کو، ایک ٹاک پروسیس شروع کرتے ہیں، پھر ایک مڈل گراؤنڈ آ جاتی ہے. وہ والے کام میں مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑے سست روی کا شکار رہی ہے حکومت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا.
دیکھیے ندیم صاحب، بات یہ کہ میرے خیال سے آپ شاید انٹیریئر منسٹر صاحب کے حوالے سے شاید بات کر رہے تھے، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس ایگریشن کے سامنے جتنی ریسٹرینٹ دکھائی، وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ اگر تو پتھر کا جواب پتھر سے دینا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے، اور حکومت نے یقیناً ہمیشہ ایک لا اینڈ آرڈر پریزرو بھی کرنا ہوتا ہے، لاس آف لائف اور لاس آف پراپرٹی، اور اس کو انشور کرنا ہوتا ہے۔ مگر دیکھیے حالات یہ ہیں کہ ابھی انہی مظاہروں سو کالڈ پرامن احتجاجوں کے نتیجے میں، ایک تو میں آپ کو یہیں کی جو گواہی میڈیا کے ساتھیوں سے ملی ہے کہ 2 چینلوں کی توڑ پھوڑ ہو چکی ہے۔ میں قرۃ العین شرازی صاحبہ کا ٹویٹ آج دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں پریس کی جیکٹ پہننے کے باوجود ان کو دھکے دیے گئے، ان کو مارا گیا، ان پہ ڈنڈے، جو تھی DSN جی، تو یہ توڑ پھوڑ، اور یہ PTI کے کارکنان نے کی، یہ پھر سے کہتے ہیں 9 مئی کی طرح کی نہیں کی۔ آج 3 جوانوں کی رینجرز کی جنازے ہوئے ہیں، انہی احتجاجوں میں ان کی موت ہوئی ہے، اور ان کو کندھا پھر سے وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے اور دیگر اور وزراء نے وہاں پہ دیا ہے ہمیشہ کی طرح۔ یا آپ نے دیکھا ہے دہشت گرد، لیکن رینجرز، پولیس یا یہ جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں، ان میں سے جو بھی جائے گا تو ہمارے میں سے یہ ہے تو قابل افسوس بات ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پولیٹیکل پروسیس چاہیے تھا، وہ پولیٹیکل پروسیس نہیں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، ادھر کے CM ادھر سے ریاستی مشینری کو اٹھا کے ادھر لانے کے بجائے ادھر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ادھر اپنی بھی توجہ کرتے اور اس ریاستی مشینری کی بھی کرتے۔ کرم کے اندر جس طرح پچھلے ہفتے ایک افسوسناک واقعہ ہوا، میں گزشتہ روز اپنے ضلع جہلم میں ایک وہاں پہ حسن شہزاد شہید ہمارے جوان ہیں، ان کی قبر پر حاضری دی، ان کے والد صاحب سے تعزیت کی، وہ لور کرم میں پچھلے ہفتے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بطور CM KP؟ آپ کے پاس اگر ایک حکومت آ گئی ہے غلطی سے تو آپ کیا پیغام دینا؟ یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے جس کے اندر آپ عمران خان ہوں یا علیم گنڈا پور ہوں یا بشرا بی بی ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرم میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، میں CM KP ہوں، ایک ہفتے کے لیے ہم اپنی فائنل کال ملتوی کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے اور اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ یہ بنیادی بات نہیں سمجھ سکتے، آپ ان کی سوچ پہ، اور آج یہ گزشتہ روز کانسٹیبل مبشر کی شہادت ہوئی ہے، دیگر FC کے ایک جوان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ تناظر ہو اور آپ کی ایک ضد ہو کہ ایک شخص ہے جو کہ دیگر جرائم کے مقدموں میں اور کیسز کے اندر بیٹھا، آپ نے کہا جی اس کو رہا کر دیں ورنہ ہم یہ کام کریں گے اور ہم زور سے کریں گے، تو پھر ریاست نے آگے سے یہی کرنا ہے جو ریاست کر رہی ہے۔ عمران کو آپ نے کس جرم میں اس وقت اندر رکھا ہوا؟ نہیں دیکھیے ان کے اوپر مقدمات تو دیگر ہیں، کس جرم میں رکھا؟ دیکھیے 9 مئی کے بھی مقدمات ہیں ابھی تو خیر، بہرحال آج جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں اس کی بالکل PTI ذمہ دار ہے۔ عمران خان کی کال 9 مئی کے دن ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں نقصان ہوا تھا۔ آج بھی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب، بلال صاحب کے اپنے گلے اور شکوے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال KP کی اتنی بری تھی اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس کی بھی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، تو کیا ایک دونوں فریق بیٹھ کے بات چیت سے کوئی زیادہ بہتر راستہ نہیں تھے نکال سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تو جی شکر کر رہا ہوں ان لوگوں نے جو دنیا میں باقی کئی جگہ پہ جو پرابلم ہو رہی ہے یوکرین کی، وہ بھی ہمارے متھے نہیں لگا دیا، ورنہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یوکرین کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ بھی PTI کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک، نمبر 1، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس شخص کو جو محسن نقوی صاحب ہے، جنہوں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ آرمی والوں کو کہا ہے کہ شوٹ ٹو کل، جو نظر آئے اس کو گولی مار دو۔ یہ ان کے احکامات تھے۔ یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں، کیبنٹ کے ممبر ہیں، جنہوں نے یہ پہلی بار نہیں کیا، اس حکومت نے یہ پہلی بار نہیں کیا، ماڈل ٹاؤن میں یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ نمبر 2، جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں، والا آرڈر جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ایک منٹ مجھے اس کی وضاحت دے لینے دیں کیونکہ یہ خبر ٹکرز کل رات سے چل رہا ہے۔ ایک صرف سیکنڈ دے دیجیے گا۔ جب آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کیا گیا، اس کے ساتھ ہی رات سے یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ شوٹ ٹو کل والا آرڈر بھی موجود ہے۔ نہیں دیکھیے میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے، مگر نہیں خبر رات سے چل رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے ابھی تک آپ یا تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے، درمیان میرے علم میں نہیں ہے جی ایسی کوئی بات۔